الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو ناظرین، آج میں اس دنیا میں زندہ ہوں اور آپ بھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ کل کو میرا اور آپ کا اور ہم سب کا انتقال ہو جانا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اپنی قبر میں دفن کر دیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہماری قبروں میں عذاب دیا جائے۔ اب قبر میں عذاب ہونے کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں دو ایسے اسباب پیش کرنے جا رہا ہوں جن میں بہت سے مسلمان ملوث نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ دو اسباب کو جاننا بہت ضروری ہے اور ان سے حتی الامکان بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے یہ دو اسباب کون سے ہیں انہیں ہم حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ یا مدینہ المنورہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر جو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہوں کے سبب سے نہیں، بلکہ ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو چغلی کھاتے پھرنے کی بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کی قبروں پر رکھ دیا۔ تو اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ یہ ٹہنیاں ان دو قبروں پر تر و تازہ رہیں گی، یعنی کہ خشک نہیں ہوں گی، تب تک کہ ان دونوں کی قبروں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اب یہ حدیث سے آئیے تین فوائد ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بہت سے نوجوان مسلمان آج پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، اور کچھ نوجوان تو ایسے بھی ہیں کہ جو سرے سے طہارت ہی نہیں لیتے ہیں، یعنی کہ بے طہارت وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کام بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں اور بہت سے جگہوں پر بھی جاتے ہیں وغیرہ۔ تو ان نوجوانوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پیشاب کے خطروں یعنی کہ چھینٹوں سے اور ساتھ ہی ساتھ بے طہارت رہنے سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے قسموں کے وہ لوگ کہ جو روزمرہ کی زندگی میں چغلی کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چغلی کی تعریف کو سمجھ لیں کہ چغلی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، ایک جگہ سے کوئی بات کو سننا اور دوسری جگہ شر فساد یا جھگڑے کی نیت سے بتا دینا، یعنی کہ ادھر کی سننا ادھر لگا دینا، ادھر کی سننا ادھر لگا دینا، اور اس طریقے سے جھگڑا فساد شر پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ تو بہت سے مسلمان آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ یہاں سے کوئی بات کو سن لیتے ہیں اور دوسری طرف جا کے اسے منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے تعلق سے آپ کو ایک تدبیر بھی بتاؤں گا کہ ہم ان دونوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمیں طہارت سے رہنا ہے۔ ہمارا مذہب کتنا پاک اور طہارت والا ہے، کتنا صفائی پسند ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے طہارت بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچیں گے یا پھر آپ طہارت نہیں لیں گے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ایک دم پاک صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شر پسند ہوتے ہیں، فساد پسند ہوتے ہیں، ایک جگہ کوئی بات کو سن لیتے ہیں اور دوسری طرف جا کر اسے منتقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے زیادہ لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھیں۔ جب ضرورت کی کوئی بات کرنی ہو تبھی بات کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک چپ 100 سکھ، یعنی کہ ہم جتنا زیادہ بولیں گے اتنے ہی زیادہ مسائل میں ہم گرفتار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو زیادہ ہمیں بات چیت نہیں کرنی ہے، جتنی کام کی بات ہے اتنی ہی کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک فائدہ یہاں پر یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ٹہنی دو قبروں پر رکھی تو وہ تر و تازہ تھی
اور جب تک کہ وہ خشک نہ ہوتی تب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی، اور اس طریقے سے ان کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی چلی جاتی۔ تو اسی سے علماء اکرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ قبروں پر ہم پھول یا کلی یا ٹہنی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، جب تک کہ وہ تر و تازہ رہیں گی تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گی، اور اس طریقے سے ان میت کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ حدیث سے ہم نے یہ 3 فوائد سیکھے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر ضرور عمل پیرا ہوں گے اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں ایسے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔